بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ضروری اعلان یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ 18 سے انسٹیٹیوٹ پھر سے کھلیں گے، تو آپ لوگ بھی 18 جنوری کو اپنے اپنے کلاس ٹائم پہ آ جائیں۔ جو آپ کی کلاس ٹائمنگ ہے، جس وقت آپ پہلے آیا کرتے تھے اسی وقت آپ اپنے کلاس کے لیے آ جائیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے جو 2 چیپٹر ان آرگینک کے رہتے ہیں وہ ہم فزیکل کلاسز میں پڑھیں گے، لیکن تب تک یہ انالیٹیکل کیمسٹری والا چیپٹر ہم سلولی اینڈ گریجولی ختم کریں گے۔ پر آپ کی وہ جو 2 چیپٹرز ہیں وہ انشاءاللہ ڈن ہیں کہ وہ ہم فزیکل کلاسز میں لیں گے۔ پھر بھی آپ لوگ ہمارے لیکچر ریگولرلی جو اپلوڈ ہوتے ہیں وہ دیکھا کریں۔ اس میں آپ کو کچھ اضافی چیزیں بتاؤں گا جس کا تعلق ان پہلے 2 چیپٹر سے ہے۔ وہ چیپٹرز ہم انشاءاللہ ریگولر کلاسز میں فزیکلی لیں گے، لیکن تب تک آپ نے سست نہیں ہونا ہے۔ You have to gain something، اور تب تک انشاءاللہ ہمارا یہ چیپٹر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ 18 کو آپ لوگوں نے اپنے ٹائم پہ، جس وقت آپ لاک ڈاؤن سے پہلے آتے تھے اسی وقت پہ آپ لوگوں نے کلاس کے لیے آنا ہے۔ یہ اسپیکٹروسکوپی ہم ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں۔ اسپیکٹروسکوپی ایک سائنس ہے جس میں میٹر کو ریڈیشن کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ اس میٹر کا سٹرکچر ہمیں معلوم ہو جائے۔ یہ ڈیفینیشن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ ریڈیشن کیا ہے؟ ریڈیشن انرجی ہے۔ کس چیز سے بنا ہوتا ہے ریڈیشن؟ فوٹانز کے بنے ہوتے ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 8۔ کون کون سی؟ کاسمک ریز، گیما ریز، ایکس ریز، یو وی، ویزیبل، انفراریڈ، مائکرو ویوز اور ریڈیو ویوز۔ اوکے، اسپیکٹروسکوپی کس پرنسپل پہ بیسڈ ہے اور اسپیکٹرا کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے، اسے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اسپیکٹروسکوپی کا پرنسپل یہ ہے کہ میٹر جو ہوتا ہے، میٹر، دس از میٹر، اور یہ فوٹانز یعنی ریڈیشن، اس میٹر کی مرغوب غذا ہے، غذا، ڈائٹ، یہ فوٹان۔ لیکن یہ میٹر فوٹان کھانے میں سیلیکٹیو ہوتا ہے۔ جیسے ہم گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہم گوشت کھانے میں سیلیکٹیو ہیں۔ ہر جانور کا گوشت نہیں کھاتے۔ ہمارے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، ہم وہ گوشت کھاتے ہیں جو حلال جانور کا ہو، حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اور صحیح طریقے سے تیار کیا گیا ہو، تب جا کے ہم وہ پرٹیکولر گوشت کھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ میٹر ہوتا ہے۔ اس میٹر کی غذا یہ فوٹان ہے، لیکن یہ میٹر ہر فوٹان کو منہ میں نہیں ڈالتا، یعنی ہر فوٹان نہیں کھاتا، خاص قسم کا فوٹان یہ کھاتا ہے۔
कौन सा फोटॉन जो इसे एक्साइट करे, जो इसके इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट तक पहुंचाए। न उससे कम एनर्जी वाला फोटॉन और न उससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटॉन। इस मैटर की जगह पे मैं लिख लेता हूं एक एटम। ये एक एटम है और इसका इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में है। यहां फर्ज करे इसकी एनर्जी 1 जूल है और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, एक्साइट हो रहा है। यहां फर्ज करे इसकी एनर्जी 3 जूल है, 3 जूल एनर्जी। तो इन दो शेल्स में जो एनर्जी गेप है वो एनर्जी गेप 2 जूल है। अब अगर मैं इस मैटर के ऊपर फोटॉन्स बम्बार्ड करूं, कौन से फोटॉन, सपोज 1 जूल वाला फोटॉन, 2 जूल वाला फोटॉन, 3 जूल वाला फोटॉन, मैंने इस मैटर के ऊपर, ये एटम मतलब मैटर, ये इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन जो लोअर स्टेट में है, एनर्जी है फर्ज करे 1 जूल, हायर स्टेट में एक्साइट होना चाहता है और यहां इसकी एनर्जी है 3 जूल। तो इन दो शेल में एनर्जी गेप हुआ 2 जूल। अब अगर मैं इसके ऊपर फोटॉन बम्बार्ड करूं तो ये इलेक्ट्रॉन इन फोटॉन से सिर्फ अपनी गरज वाला फोटॉन चूज करेगा। कौन सा फोटॉन? ये 2 जूल वाला फोटॉन। न ये एब्जॉर्ब करेगा न ये, वो सिर्फ इस 2 जूल वाले फोटॉन को उठाएगा और उसे खा जाएगा। ये और 2 फोटॉन इससे ये सच पास हुए, बीच में 2 जूल वाला फोटॉन गायब हुआ। कहां चला गया? इस मैटर ने एब्जॉर्ब किया। इन फोटॉन्स को कहते हैं इंसिडेंट रेडिएशन और इंसिडेंट फोटॉन्स, जबकि इनको कहते हैं ट्रांसमिटेड फोटॉन्स। ये वो फोटॉन्स हैं जो इस सैंपल से ट्रांसमिट हुए, पास हुए। ये तो मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए इसके ऊपर लिखा कि इसकी एनर्जी 1 जूल है, 2 जूल। एक्चुअली फोटॉन के ऊपर लिखा तो नहीं होता कि इसकी इतनी एनर्जी है या इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है या इतना वेवलेंथ है। न फोटॉन का कोई नाम होता है। फोटॉन को उसकी एनर्जी से, उसकी फ्रीक्वेंसी से, उसके वेवलेंथ से, उसके वेव नंबर से, किन किन चीजों से? एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से और वेव नंबर से याद किया जाता है। फोटॉन को उसकी एनर्जी, यानी ऐसे कहोगे फोटॉन ऑफ दिस मच एनर्जी, और फोटॉन ऑफ दिस मच वेवलेंथ, और फोटॉन ऑफ दिस मच फ्रीक्वेंसी, और फोटॉन ऑफ दिस मच वेव नंबर। तो फोटॉन का नाम इसकी इन प्रॉपर्टी से रखोगे। अच्छा, इस सैंपल ने कौन सा फोटॉन एब्जॉर्ब किया है ये पता हमें नहीं है, तो ये खोज लगाता है मशीन। कैसे? वो इन ट्रांसमिटेड फोटॉन्स को प्रिज्म से पास करवाता है और वहां पे ये ऐसे यूं एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये 3 जूल वाला फोटॉन और ये 1 जूल
یہ دیکھو یہ اس سیمپل سے ریڈیشن ٹرانسمٹ ہوئے. ان ٹرانسمیٹڈ ریڈیشن میں کون سی ریڈیشن غائب ہے تو یہ پتہ لگاتا ہے مشین. مشین کے اندر ارینجمنٹ ایسی ہوتی ہے جو ان ٹرانسمیٹڈ فوٹانس کو پریزم سے پاس کرواتا ہے اور جو فوٹان مسنگ ہوگا وہ فوٹوگرافک پلیٹ کے اوپر ڈارک لائن بنائے گا. تو یہ 3 فوٹانز موجود ہیں یا ایسے دیکھو. مشین نے دیکھا کہ شروع میں 3 فوٹان تھے اور جو ریڈیشن ٹرانسمٹ ہوئے ان میں 1 فوٹان مسنگ ہے. کون سا فوٹان؟ خاص انرجی یا فریکوینسی یا ویو لینتھ والا فوٹان. وہ فوٹان جو مسنگ ہے کہاں چلا گیا؟ وہ اس سیمپل میں ایبزارب کیا. تو مشین ہمیں اس طرح کا گراف دے گا جس میں ایبزاربنس یعنی جس فوٹان کی ایبزارپشن ہوئی ہے ایبزاربنس will be plotted versus wavelength. The graph will look like this. دیکھو اس پرٹیکولر ویو لینتھ والے فوٹان کی میکسیمم ایبزاربنس ہوئی ہے. اس فوٹان کا جو ویو لینتھ ہے اس ویو لینتھ کو کہتے ہیں لیمڈا میکس. یعنی وہ فوٹان جس کا اتنا ویو لینتھ ہے اس کی میکسیمم ایبزاربنس ہوئی ہے. کس نے ایبزارب کیا؟ اس سیمپل نے. تو فوٹان کی پراپرٹی اور ایبزاربنس کا گراف یا مشین ہمیں اس طرح کا گراف بھی دیتا ہے ایسے. مشین صرف ان ٹرانسمیٹڈ فوٹانس کو دیکھتا ہے. ٹرانسمیٹنس will be plotted versus wave number. Transmittance will be plotted versus wave number. دیکھو مشین یہ دیکھتا ہے کہ 1 جاؤل والا فوٹان ٹرانسمٹ ہوا یعنی گزر گیا. 2 جاؤل والا فوٹان ٹرانسمٹ نہیں ہے تو یہ ایسے گڑے کی شکل میں گراف بنے گا. بیچ میں یہاں پہ بریک آئے گا اور پھر یہ دوسرا فوٹان ٹرانسمٹ ہوگا. اسے کہتے ہیں پیک. جبکہ اس کو کہتے ہیں ڈپ. تو بعض اور یہ جو گراف ہے گراف اس گراف کو کہتے ہیں یا اس چیز کو کہتے ہیں اسپیکٹرم اور اسپیکٹرا. بعض اسپیکٹرم دکھنے میں ایسے ہوتے ہیں اور بعض اسپیکٹرم دکھنے میں ایسے ہوتے ہیں. اسپیکٹرم ایسے کب نظر آئے گا؟ جب ایبزاربنس پلاٹ کیا گیا ہو ورسز ویو لینتھ. اور ایسے کب دیکھے گا؟ جب ٹرانسمیٹنس پلاٹ کیا گیا ہو ورسز ویو نمبر. ان دونوں اسپیکٹرم کا مطلب ایک ہی ہے. اس اسپیکٹرم کا مطلب ہے کہ یہ خاص فوٹان ایبزارب ہوا ہے جبکہ اس گراف کا یا اس اسپیکٹرم کا مطلب ہے یہ خاص فوٹان ٹرانسمٹ نہیں ہوا. جب ٹرانسمٹ نہیں ہوا تو کہاں چلا گیا؟ سیمپل نے ایبزارب کیا.
اور اس گراف کو ہم کہتے ہیں کیا؟ اسپیکٹرا اور اسپیکٹرم۔ تو اسپیکٹروسکوپی کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ہر میٹر ایک خاص فوٹان کو ابزارب کرتا ہے، وہ فوٹان ڈھونڈ نکالنا، اس فوٹان کو پہچان لینا۔ جب آپ اس فوٹان کو پہچان لو گے کہ سیمپل نے یہ فلاں فوٹان ایبزارب کیا یا سیمپل سے یہ خاص فوٹان ٹرانسمٹ نہیں ہوا یعنی پاس نہیں ہوا، تو اس کا جو گرافک فارم ہوگا، دی گرافک فارم ول بی کالڈ اسپیکٹرا۔ یہ جان کے ہم کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں انالیسس کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسپیکٹرا کے کئی سارے نام ہیں، لائک یو وی اسپیکٹرا، ویزیبل اسپیکٹرا، انفرا ریڈ اسپیکٹرا۔ یہ نام کس بنیاد پہ دیے جاتے ہیں؟ جو ریڈیشن یوز ہوا ہے اس ریڈیشن کے نام سے اسپیکٹرا کا نام رکھا جاتا ہے۔ اگر ویزیبل ریڈیشن یوز ہوا ہو تو اسپیکٹرا کہلائے گا ویزیبل اسپیکٹرا۔ اگر یو وی ریڈیشن یوز ہوا ہو تو اسپیکٹرا کہلائے گا یو وی اسپیکٹرا، اور اگر انفراریڈ ریڈیشن یوز ہو تو اسپیکٹرا کہلائے گا آئی آر اسپیکٹرا۔ سارے اسپیکٹروسکوپک ٹیکنیک دو لاز پہ بیسڈ ہیں، ٹو لاز۔ ایک کو کہتے ہیں بیئر لا اور دوسرے کو کہتے ہیں لمبرٹ لا۔ بیئر لا اینڈ لمبرٹ لا۔ دونوں کو کلیکٹیولی کہتے ہیں بیئر لمبرٹز لا۔ یوں اسٹیٹ کیا جاتا ہے، دیکھو یہ میرے پاس ایک سیمپل ہے جس کا میں اسپیکٹرا معلوم کرنا چاہتا ہوں، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ مجھے اس کا کمپوزیشن یا اس کی کوالٹی نون ہو جائے۔ تو اس میں پارٹیکل کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی، یہ پارٹیکل اب کہلائیں گے اینالائٹ۔ اینالائٹ پارٹیکل کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی، ایبزاربنس آف فوٹان اتنے زیادہ ہوں گے۔ تو میں یوں کہہ سکتا ہوں ایبزاربنس آف فوٹان by an analyte is directly proportional to concentration. اسے بیئر لا کہتے ہیں۔ Absorbance is directly proportional to concentration of solution۔ concentration of solution سے مراد ہے اس اینالائٹ کی تعداد۔ and path length of the solution۔ Absorbance is directly proportional to concentration and path length of the solution اسے کہتے ہیں لمبرٹ لا۔
اس پہلے کو کہتے ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کنسنٹریشن آف سولوشن، یہ گیئرلا ہے. اینڈ absorbance is directly proportional to path length، یہ لمبڈلا ہے. پاتھ لینتھ کو اسمال n سے ریپرزینٹ کرتا اور یوں لکھوں گا، ان دونوں کو کمبائن کریں، A is directly proportional to concentration into path length. سائن آف پروپورشنلٹی ختم کرنے کے لیے کانسٹنٹ، اور کانسٹنٹ ہے ایپسائلن ناٹ. اسے کہتے ہیں مو ایپسائلن ناٹ اور مولر absorptivity. This is constant and is called molar absorptivity. یہ دو لاز ہیں جس پہ اسپیکٹروسکوپی جو کوانٹیٹیو انالیسز میں یوز ہوتی ہے وہ بیسڈ ہے، چاہے وہ یو وی ہو، ویزیبل ہو، ایٹامک ایبزارپشن ہو، کوئی بھی اسپیکٹروسکوپی ہو، وہ ان دو لاز پہ بیسڈ ہے.